السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 112 112 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب اور جو کوئی کمائے خطیئتن کوئی خطا او اسمن یا گناہ ثم یرمی پھر اس کی تہمت لگا دے بھی اس کے ساتھ بریئن کسی بے گناہ شخص پر فقد احتمل تو تحقیق اس نے لادا بہتانن بھاری بوجھ بہتان و اسم مبینہ اور کھلا ہوا گناہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرمی بھی بریئن فقد احتمل بہتانن و اسم مبینہ۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہاں پر دو لفظ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، بہتان اسم یعنی کوئی گناہ اور خطا یعنی کہ کوئی خطا، تو اس کے ڈیفرنٹ تفاسیر ہیں۔ ان کے اگر روٹ سے بات کو سمجھے تو خطا یعنی کہ جو نشانہ آپ کا چوک جاتا ہے، تو اس سے مراد پھر وہ گناہ ہوگا جس کا کہ کرنے والے کا ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ اسے سرزد ہو گیا، وہ کوشش کے باوجود اس سے کچھ غلط ہو گیا، جیسا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے باوجود کبھی کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکال دیتے ہیں۔ اسم جو ہے وہ ہے پیچھے رہ جانا، تھکاوٹ یا اسم حلال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی جس سے کوئی کام صحیح نہیں ہوا، خواہ وہ خطا سے ہو گیا یا بے اپنی مرضی سے ہو گیا، بلا ارادہ ہو گیا یا ارادہ ہو گیا، تو ارادتاً یا بلا ارادہ دونوں صورتوں میں جب آپ سے ایک کام غلط ہو جاتا ہے تو اس کا جو آگے اس کا آپ نے آؤٹ کم ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آپ کو اس کو ماننا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اس غلط کام کا الزام کسی اور کے سر پر لگا دیتے ہیں۔ آیات کریمہ کی اگر کانٹیکسٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اسی کانٹیکسٹ کو ڈسکس کر رہی ہیں جس کو ہم پچھلے 3-4 لیسنس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام بشیر تھا، بنو بیرک سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے ایک زرہ چوری کی ایک مسلمان کے گھر سے جن کا نام حضرت رفاعہ تھا، اور وہ قتادہ بن نعمان کے چچا تھے۔ ان کے گھر سے کھانا اور زرہ چوری کرنے کے بعد جب اس چیز کا چرچا ہو گیا، شور پڑ گیا کہ چوری ہوئی ہے رفاعہ کے گھر، رفاعہ بن زید کے گھر، تو انہوں نے وہ زرہ کسی بے گناہ کے گھر میں پھینک دی اور اس پر الزام لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر سب سے پہلے اپنے نبی کو گائیڈ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے والوں کو گائیڈ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ سنی سنائی بات پر آپ نے کوئی بھی ایکشن نہیں لینا، اور قرآن کے حکم کو ماننا ہے جس میں کہ تحقیق کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ اپنے اس گناہ گار شخص کی طرفداری کر کے تم بھی اس کے گناہ میں شامل ہو چکے ہو، اور اب اللہ تعالیٰ ایک جنرل حکم بتا رہا ہے کہ جو خود گناہ کرے، کوئی خطا کرے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے بھول چک کر، ارادہ سے یا بلا ارادہ، اور پھر وہ اس کا الزام کسی بے گناہ شخص پر لگا دے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں بہتان کہتے ہیں۔ بہتان کا جو روٹ ہے وہ ہے با ہا اور تا، کسی پر ایسا الزام لگا دینا کہ وہ اس کو سن کر ششدر اور حیران رہ جائے۔ تہمت تراشی، بہتان تراشی اور جھوٹے الزام لگانے کو قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بدترین خصلت ہے، اور یہ کمینہ صفت انسانوں کی عادت ہوتی ہے۔ جو الزام لگانے والے کی جو ذہنیت ہے اس کی پستی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو شخص، اب دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک شخص نے خود گناہ کیا، مرتکب جرم ہوا وہ، لیکن وہ خود اپنی شہرت خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنا اعتبار نہیں خراب کرنا چاہتا، اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ خود تو معتبر بن جاتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بلا کسی الزام کے، بلا جرم و خطا، بلا کسی برائی کے سرزد کیے وہ جرم کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی براعت اور اپنی مدافعت پیش کرنے لگتا ہے۔ اب اس سچویشن میں معاشرے میں ایک سکینڈل بن جاتا ہے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، معاشرے کے لوگوں کی
سوچ خراب ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کو مجرم تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو اس طرح سے وہ نہ کردہ گناہ گار مفت میں پھنس جاتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ پھر اس کو گناہ گار سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے آئندہ آنے والی زندگی میں بہت سے دن اس کے اس بات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بے گناہ شخص اپنی غلطی کو تو تسلیم نہیں کرے گا نا، تو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ اس کو کہیں گے یہ ضدی ہے، یہ جھگڑالو ہے، اس نے، اور پھر اس کی ہر ایکشن کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو اس نے آپ یہ غور کریں کہ غلط الزام لگانا ایک ایسی آگ کی چنگاری ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو اتنا گھناؤنا جرم قرار دیا کہ ایک سنگین جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون۔ کسی کی عصمت پر، کسی کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ کسی خاص طور پر کسی ایسی پاک دامن مطہرہ عورت کو تہمت لگانے کی کوشش کرنا، تو اس کو اپنے اس دعوے کے ثبوت پہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ حد ہے، یہ اسلامی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی شہادت، یعنی کہ ایک تو اس کو اسی وقت 80 کوڑے مارے جائیں، اور پھر وہ کبھی بھی اپنی گواہی کے لیے قابل قبول شخص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مرد والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كُنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مرد اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں تو پھر ان کو 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر اس چیز کا اقرار کرنا ہوگا کہ انہوں نے جو دیکھا، جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور 5ویں دفعہ وہ اپنی گفتگو میں کہیں گے اگر انہوں نے جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ کا غضب ان پر، اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورے احکامات نازل کیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک بہتان تراشی ایک سنگین جرم ہے، اور جو مدینہ میں واقع افک ہوا تھا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں کہ پاک دامن عورتوں کے خلاف جھوٹا الزام لگا دیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایات دیں، یعنی جن کے خلاف یہ الزام لگایا جائے، کوئی بھی شخص اس معاشرے میں ہو، اس کے بارے میں جو آپ کا فرسٹ ریاکشن ہونا چاہیے وہ رد عمل اس کے بارے میں نیک نیتی پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی یوں ہی بات کر دیتا ہے اس کی شہرت خراب کرنے کے لیے، تو آپ کو تحقیق اور اس شخص کو سے ثبوت مانگنے چاہیے۔ جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے وہ شخص آپ اور شریعت کے ریفرنس میں معصوم ہے۔ حسن ظن سے کام لیں۔ الزام لگانے والوں کے لیے یہ چیز ضروری ہو گئی ہے اب کہ وہ اپنے اس دعوے کی صداقت میں 4 گواہ پیش کریں، اور اگر لوگ کوئی ایسی بات غلط سنتے ہیں، کسی کے بھی بارے میں کوئی الزام تراشی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا، کوئی اس کا اسکینڈل، کسی عورت کے ساتھ چکر، کوئی اس کا شیڈی افیئر بزنس کے حوالے سے، کچھ اس طرح کی کوئی بھی باتیں، تو اس میں پھر افواہیں پھیلتی ہیں۔ کچھ ایک بات ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے 4 اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس قسم کا الزام تم نے سنا تو حسن ظن سے کام کیوں نہ لیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو اس بات میں تو ہمیں صریح بہتان نظر آتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. جب تم نے اللہ کے نبی کی وائف کے بارے میں ایسی کوئی بات سنی تھی تو تم نے ایسے یہ لفظ کیوں نہ کہے سبحانک، یہ تو مجھے ہمیں بہت ہی بڑا بہتان نظر آتا ہے، ہم تو ایسی بات آگے کر ہی نہیں سکتے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جب کوئی ایسی بات سنے تو اس کو آگے نہ پہنچائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ بہتان تراشی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بات فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور جو لوگ یہ محبوب رکھتے ہیں کہ اس قسم کی بے حیائی کا چرچا کریں عام معاشرے میں، یہ باتیں لے اور اس کو آگے پہنچاتے جائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتا دی کہ کسی بھی عورت پر الزام تراشی کرنا، بہتان باندھنا خود الزام تراشی ہے اور قرآن کی روح سے یہ جرم ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی کے خلاف کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو اس پہ گواہ پیش کرنے ہوں گے، ادروائز اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ غیبت میں اور بہتان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے پھر بتایا غیبت وہ جس کی کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی پیش کرنا، وہ ایک ایسا امر ہے جو اللہ کو نہیں پسند. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جو مظلوم شخص ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ فلاں نے ظلم کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص چسکے لینے کے لیے آپس میں بیٹھ کر بلا ضرورت کسی کی برائیاں پیش کریں، اللہ کو یہ بات نہیں پسند. اس لیے غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے منع کر دیا کہ کسی مسلمان بھائی کی چغلی یا غیبت نہ کریں. اور بہتان کیا ہے کہ کسی میں ایسی برائی پیش کریں جو اس میں موجود ہی نہیں. تو بہتان تراشی ہے، یہ الزام تراشی ہے، اور یہ چیزیں قرآن اور شریعت کی روح سے اللہ کو نہیں پسند. اس بات کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے، پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں بتایا کہ صحیح طور پر جب آپ کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہے انڈیویجولی، آپ کا کرنے کا کام کیا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جو مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس کو بارے میں اس کو جب کمنٹری کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دیں. ہدایت نمبر 1 جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا پہلا رد عمل کسی بھی الزام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. یعنی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کسی بھی شخص کو آپ نے مجرم نہیں سمجھنا اور حسن ظن سے کام لینا ہے. مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ تھا. پھر دوسری ہدایت کیا ہے کہ جس نے کسی پر الزام تراشی کیا، اس کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو فرض ہے کہ اب وہ 4 گواہ پیش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا، کیوں نہ وہ لائے اس پر بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ. اور اگر اب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد یہ 2 چیزیں. پھر اس کے بعد تیسری ہدایت کیا تھی؟ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایسی کوئی بات سنتے تو اس کو آگے نہ پھیلاتے اور کہہ دیتے کہ یہ بہتان تراشی ہے. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. تم نے جب یہ سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم سے تو اس گفتگو کو کرنے کی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا الزام تراشی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا چرچا کرنے والے لوگ بھی مجرم ہیں، جو افواہیں پھیلاتے ہیں اور سکینڈلز کو ہوا دیتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی کی تشہیر کریں، اس کو آپ وائرل کریں، اس کو آپ آگے پہنچائیں. تو یہ ایک سوشل بیہیویئر ہے جو کہ قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے.
اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو کرائمز اینڈ کرمنالوجی کی فیلڈ اس میں بہت زیادہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک جج کے لیے ضروری ہدایات تھیں کہ بنا تحقیق وہ بات کو آگے نہیں پہنچائے، وہ بنا تحقیق کسی کو بھی مجرم نہیں سمجھے گا. پھر اس کے کنبے قبیلے والوں کے لیے ہدایت تھی کہ بلا تحقیق اور بلا ضرورت اس مجرم کی طرفداری اور پشت پناہی نہ کریں، کیونکہ اس سے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے. پھر عام مسلمانوں کے لیے ہدایت تھی کہ وہ سورۃ نور کی آیات میں کہ جب ان کو کوئی اس قسم کی بات پتہ چلے تو جب تک ان کے پاس مکمل طور پر ثبوت نہ ہو یا عدالت اس شخص کو مجرم نہ کنسیڈر کر دے، ڈکلیئر نہ کر دے، ان کو حسن ظن سے ہی کام لیتے رہنا چاہیے. کسی انسان کی ٹوہ میں، کسی کے تجسس میں نہیں پڑنا. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو گائیڈ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت میں جا ملو اور تمہیں اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہونا پڑے. تو بہتان کے سلسلے میں اقدام کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر ملتی ہے، کوئی بیڈ نیوز ملتی ہے، کوئی غلط بات کسی کے متعلق آپ سنتے ہیں، تو فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرنی ہے. اور اگر اہم امور ہیں، اجتماعی امور ہیں جس سے آپ کی قوم کو بحیثیت قوم نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں تو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کوئی جنگ یا امن کی خبر ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو، تو آپ اپنے میڈیا کے استعمال میں زیادہ محتاط ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، جب ان منافقوں کے پاس کوئی امر آتا ہے امن یا خوف کا تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو رسول اور صاحبان امر کی طرف اس کو لوٹا دیتے تو وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے. یہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس کی جانچ پڑتال کر کے پھر اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ بات عام لوگوں کو بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے. تو اس سے ہم نے جو سیکھا پریکٹیکل لائف کے لیے، آئیے پوائنٹس میں بات کو کر کے اپنے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 اس آیت میں کہ گناہ یا خطا ہو جانے کے بعد اس انسان کو اتنی اس میں مورل کریج ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ کو ایکسیپٹ کر سکے. یہ تو بہت ہی بری عادت ہے کہ آپ اپنے گناہ کا الزام کسی بے گناہ کے سر پر تھوپ دیں. ایسا کرنے والا شخص دوہرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی کسی کے کردار کشی کرتا ہے اور اس کے کردار پر غلط تہمت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو پھر 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے کردار پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر اس چیز کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو اس نے کہا وہ سچ کہا، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اس کی بیوی اپنے اوپر سے اس کا الزام یوں دور کرے گی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گی کہ وہ خامد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامد سچا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سلسلہ قرآن پاک میں بتایا. پھر دوسری چیز جس میں پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ ہمیں پتہ چلتا ہے، خاص طور پر آج کل انٹرنیٹ کی استعمال میں، اس میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بلا ضرورت ٹرولنگ کرنا. ٹرولنگ مطلب کسی کی شہرت خراب کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی مواد اکٹھا کر کے اس کو آپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. بلا ضرورت ٹرولنگ کرنا انٹرنیٹ پہ، کسی کی شہرت خراب کرنا، بنا تحقیق باتوں کو آگے پہنچانا، فارورڈ میسیجز فارورڈ کرنا اور اس کو اس طریقے سے لوگوں کو پریزنٹ کرنا اسلام کی روح سے منع ہے. یہ بہتان تراشی کے زمرے میں جاتا ہے. کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے بارے میں وہ غلط مواد آگے پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ الزام تراشی کرنا اور اپنے گناہ کا بوجھ یا بلا، یعنی کہ سم ٹائمز تو کوئی مجرم الزام تراشی کرتا ہے، اور سم ٹائمز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آلائے کار بن جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھوں آلائے کار بنتے ہیں اور معاشرے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، اسکینڈلز کو ہوا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کا بہت سارا ٹائم، انرجی اور ان کی عزت خراب کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے
آپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے استعمال میں، ہم سوشل میڈیا کے استعمال میں زیادہ محتاط ہوں گے. ہم ایک کلک سے جو میسج فارورڈ کرتے ہیں، ہم اس کے فارورڈ میسج کو فارورڈ کرنے سے گریز کریں گے. تحقیق کا کلچر اڈاپٹ کریں گے، اپنے رشتوں کو خراب ہونے سے بچائیں گے. کسی نے کسی کے خلاف کوئی غلط بات آپ کے کان تک پہنچا دی تو بجائے اس کے کہ اس شخص کے خلاف اپنی رائے ہم خراب کریں، ہم انشاءاللہ اس بات کی تحقیق کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.